نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے بعد کی زندگی کس طرح کی ہو؟ الحمدللہ، چند دنوں پہلے ہم نے رمضان کو الوداع کہا، عید منائی۔ آئیے ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں کہ رمضان میں کیسے عبادت کیے اور کیا اب ہماری عبادتوں میں ویسا ہی خشوع و خضوع برقرار ہے یا نہیں ہے۔ رمضان کے فیوض و برکات سے ہر مسلمان واقف ہے اور بڑھ چڑھ کر رمضان میں نیکیوں کو کماتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شرابی بھی شراب سے گریز کرتے ہیں، غرض ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھ کر تراویح، تہجد، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، زکوٰۃ، صدقات اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ عبادتوں میں استقامت۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ عزیز بہنوں، اب ہماری ذمہ داری غیر رمضان میں بھی ایسی عبادات کو مسلسل برقرار رکھنا ہے۔ ویسے ہی تہجد، نوافل، تلاوت قرآن، اذکار، دعاؤں کا اب بھی اہتمام کرنا ہے۔ جس اللہ کو راضی کرنے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہوں، وہ اللہ اب بھی موجود ہے۔ رمضان تو گزر گیا لیکن اللہ بہرحال موجود ہے، ہماری ساری عبادتوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس میں ہم عبادتوں کی جو تربیت حاصل کیے، نفس کشی یعنی نفس پر کنٹرول کیے، اس کو سارے سال برقرار رکھنا ہے، تقویٰ اختیار کریں۔ نمازوں میں کوئی سستی و کاہلی نہیں ہونی چاہیے۔ مساجد نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں، گھروں سے تلاوت گم نظر آتی ہے۔ کیا ایک ماہ عبادت کر لینا سارے سال کے لیے کافی ہے؟ نہیں عزیز بہنوں، بلکہ ہر لمحہ، ہر دن تقویٰ والی زندگی گزارنی ہے۔ رمضان میں جس طرح جھوٹ، غیبت، چوری، لغویات سے بچیں، اسی طرح سارا سال، ساری زندگی بچتے ہوئے گزارنا ہے۔ ایسے ہی گزارنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقیوں کے لیے باغات اور چشمے ہیں۔ نفس پر قابو۔ روزے دار روزے کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ روزے سے ہوں، میں لڑوں گا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں بکوں گا وغیرہ۔ کیا یہ صرف روزے کی حالت میں ہی ہے اس سے بچنا ہے؟ نہیں، بلکہ ساری زندگی بچنا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کر کے ہماری تربیت اور اصلاح کا انتظام فرمایا۔ روزے میں بھوک و پیاس برداشت کر کے نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت سیکھی اور غریبوں بھوکوں کا احساس اللہ نے ہمیں دلایا۔ صدقات کریں، زکوٰۃ، صدقات، فطرہ ادا کر کے ہمارے مالوں اور جانوں کو اللہ نے رمضان میں پاک و صاف کیا۔ کیا یہ کام صرف رمضان میں ہی تھا؟ نہیں، بلکہ ساری زندگی غریبوں میں صدقات کرنا ہے، سائل کو عطا کرنا ہے، ہر سوالی کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہے۔ اور عزیز بہنوں، احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ پوشیدہ اور کھلے دونوں صدقات اللہ کی رضا کی خاطر ادا کریں۔ صدقہ خیرات کر کے بولتے نہ پھریں کہ میں نے اتنا کیا ہے، میں نے ایسا خرچ کیا ہے۔ ریا سے بچیں۔ رمضان میں ریا سے بھی بچتے ہیں، یعنی روزہ رکھ کر کسی کو اظہار نہیں کرتے بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رہتے ہیں۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو چپکے سے جا کر کوئی کھا پی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت ہمیں یاد آتا ہے
اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہر عبادت میں اخلاص آ جائے، غرور سے بچیں۔ ہم اپنی کسی عبادت پر غرور تکبر نہ کریں، بلکہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کریں۔ یا اللہ، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ، تو انہیں قبول فرما اپنے فضل و کرم سے۔ اور یہ عبادتوں کی توفیق بھی تو اللہ ہی نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ عزیز بہنوں، تہجد ایک ماہ سحری کے انتظام کے لیے اٹھ کر ہم تمام بہنیں پکاتی ہیں، اللہ بہت اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان کے بعد بھی اٹھ کر تہجد ادا کریں، زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی نیند پر قابو پا لیں، تہجد کا الارم ضرور لگائیں۔ تہجد اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دعاؤں کے قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اور عزیز بہنوں، قرآن کی تلاوت، جس طرح ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور ماں ترجمہ تفسیر جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش ضرور کریں، علم حاصل کریں اور فون کے فتنے سے بچیں۔ دیکھیے، فون میں فضولیات نہ دیکھیں، بلکہ فون کا صحیح استعمال کریں، بلکہ اچھے بیانات سنیں، علمی گفتگو سنیں، علم حاصل کریں اور ان بیانات کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور دوسروں تک بھی اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور فون پر غیر ضروری لمبی باتیں کرنے سے پرہیز کریں، وقت کی بربادی اور لغویات ہوگی، جیسے کہ آپ کیا کھائے، کیا کر رہے ہو وغیرہ، ایسے فضول باتوں سے اجتناب کریں۔ فون پر اگر زیادہ گفتگو کرنے لگ جائیں تو کسی کی غیبت ہو سکتی ہے یا پھر دل آزاری ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری کام کی باتیں ہی کریں۔ اور اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتا ہے، شروع سے بچوں کو قرآن نماز کی تلقین کریں، دینی شعور پیدا کریں، صحابہ کے واقعات سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، مجھے اور آپ سب کو رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا خشوع و خضوع عطا کرے، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے اور تا زندگی ہمیں خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کی، اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریا تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور عزیز بہنوں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہر وبائی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔